الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک صالح عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے آپ کو تقریباً جو مفہوم سمجھ آ چکا ہوگا کہ آج کا خطبہ زکوٰۃ کے عنوان پر ہوگا۔ زکوٰۃ ایک بنیادی حیثیت ہے، ایک بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے انحراف کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی بنیاد جو ہے اس کو بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، مال کو بڑھانا، برکت، بڑھوتری، یہ سارے اس کے لفظی معنی ہیں۔ اور اصطلاحی معنی وہ خاص مال اور وہ خاص وقت تک خاص مقدار میں رہے، اس میں سے خاص مال کی ایک خاص حصہ نکال کر خاص لوگوں تک پہنچانا، یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ تعریف شاید کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کہ آپ نے یہ نہ سنی ہو، یہ سادی بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ خاص مال یعنی وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے، اور خاص وقت اس مال پر ایک سال لمٹ کو اسلام نے بتائی وہ گزر جائے۔ اس خاص مال میں سے خاص وقت کے بعد خاص مقدار کو نکالنا، یعنی 40واں حصہ جو ہے، 2.5% جو ہے، یہ اس کی خاص مقدار ہے۔ خاص لوگوں تک پہنچانا یعنی وہ لوگ جو مصارف زکوٰۃ ہے، جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، وہ اس میں خاص ہے، ان کے علاوہ زکوٰۃ کو خرچ کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ خاص مال کو خاص وقت کے بعد خاص مقدار اس میں سے نکال کر خاص لوگوں کو دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ خطبہ اس لیے رکھا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو زکوٰۃ نکالنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نکال نہ سکے، مال کو پاک نہ کر سکے۔ جب مال پاک نہیں ہوگا تو یقیناً جب اس کو استعمال میں لائیں گے تو عبادات میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اپنی عبادات کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں مال بھی پاک استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے، توحید کا اقرار ہر لحاظ سے مطلق، یہ نہ ماننا کہ صرف بس میں اللہ کو مانتا ہوں، باقی اللہ کی صفات ہے، اللہ کے اوصاف ہے، اللہ کے لیے عبادات ہے، وہ کسی اور انسان کے لیے بھی کرتا رہے اور صرف اللہ کو مانے، یہ توحید کا اقرار نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھیے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اوصاف، اللہ کے لیے عبادات، ان میں کسی کو بھی کسی لحاظ سے شامل نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے توحید۔ پھر اس کے بعد وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں یہ بھی تسلیم کرنا لازم ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول اور پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کی غلامی میں، ان کے سائے میں ذلی رسول غلام احمد قادیانی ہے، جو کہ آج بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو اسلام سے پھسلانے کے لیے ترتیب استعمال ہو رہی ہے، اور عام لوگ بیچارے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ شرائط میں بنیادی، جیسے اللہ کی توحید میں کسی کو نہیں مانا جا سکتا، ایسے رسالت میں کسی کو بھی نہیں مانا جا سکتا۔ سب سے پہلی ایک چیز۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ،
نماز کو قائم کیجیے، اس کا معنی بھی غلط بیان کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لہذا آپ نے قائم اپنے دل میں کی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام میں اپنے دل میں اس کو خیال کروں کہ میں ایک اچھا اسکالر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، خیالوں میں نہیں بن سکتا جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ نماز اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ قائم کا یعنی یہ معنی ہے جب کسی بھی شخص پر نماز فرض ہو جاتی ہے، مرنے تک اس کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں، یہ ہے قائم کرنا۔ معنی بالکل الٹ بیان کیے جاتے ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، اس کے بعد وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بنیاد ہے اسلام۔ ان پانچ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا جائے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جب ان پانچ میں سے کسی ایک کا انکار ہو گیا وہ بلا تفریق اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آپ کی وفات ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت آئی۔ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، میں ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی قتال کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ وہ بھی انکار کرتے ہیں، اور جو شخص باقی چار چیزوں کو مان کر ایک زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کے خلاف اسلام جہاد کو حکم دیتا ہے، اور جہاد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا، جہاد کفار کے خلاف ہوتا ہے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے، جہاد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا، تو یہاں ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک نصاب، مقرر نصاب جو ہے وہ اس لیمٹ تک، ایک سال گزرنے تک اس کے پاس پڑا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ گھر پر پڑھ لینا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر وہ توبہ کر لے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، جو بھی غیر مسلم ہے۔ اب جو مسلمان ہو نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑتا ہے، وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں۔ جب وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے لیے اپنے اصول بھی بیان کر دیے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے وہ بھائی نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام بیان کرتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں آیت نمبر 4 اور 5 میں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جو لوگ ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، کہا مجھے وصیت کر دے، مجھے دین کے بارے میں معلومات دے۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کو کہ بندے تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی لحاظ سے بھی شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ المفروضہ، زکوٰۃ ایسے نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کہے یہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، مفروضہ یہ فرض ہے،
اور جس پر فرض لاگو ہوتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ جب تک وہ اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا اس وقت وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ وَتَصُومُ رمضان، اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بیان کرنی ہیں جو ہماری سستی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں اسلام کے بہت سخت الفاظ ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا شخص جہنم میں جائے گا، قیامت کے دن آگ میں جائے گا۔ بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، فرمایا جو شخص اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیکھتا، قیامت کے دن اونٹ جو ہیں اس کو اپنے پاؤں میں رون دیں گے اور اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے، حتیٰ کہ ایک جو گروہ ہے وہ گزر جائے گا اونٹوں کا، دوسرا اس پر آ جائے گا۔ سونے کے بارے میں فرمایا، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کو نہ دینے والا جو شخص ہے، قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی کے پترے بنا کر جہنم ان کو گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کی قبروں کو، ان کے جسم کے ہر حصے کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، ایک شخص اگر اپنی بکریوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن یہ بکریے جن کے سینگ نہیں ہوں گے اللہ ان کو بھی سینگ عطا کرے گا، اور وہ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے اس مالک کو پاؤں کے ساتھ بھی رون دیں گے اور اپنے سینگوں کے ساتھ بھی اس کو رون دیں گے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی، قیامت کے دن وہ مال، وہ زکوٰۃ کا مال جس کو شاید ہم سمجھے اللہ کے راستے میں مال دیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے تو مال کم پڑ جائے گا، وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور آدمی کے گلے میں لکھ دے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، جس کو بڑے گنتیاں کر کر کے، بڑا شمار کر کر کے، بڑا محفوظ کر کے رکھتا تھا، آج میں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وہ بار بار اسے ڈسے گا، اسے تکلیف اور اذیت میں رہنا پڑے گا۔ یہ مال سدا کسی کے ساتھ نہیں، یہ مال تو اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم مال دیتے ہیں، اور جو اللہ دے اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر کئی ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت منفی سوچ ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی۔ ایک بات جو یہ ہے کہ زکوٰۃ سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور وہ مال وہ نصاب کو پہنچے، نصاب سے کم مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب سے کم مال پر بھی زکوٰۃ نہیں، اور سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ نہیں۔ اب ہم لوگ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ سال تو ہم نے کاروبار جب شروع کیا پہلی بات تو ہم دھیان ہی نہیں دیتے، کم شروع کر رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو رمضان کے فضائل سنتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان سے پہلے کاروبار شروع کیا، یعنی 1.5 سال کے بعد زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی 13 ماہ کے بعد زکوٰۃ دے رہا ہے، اور کوئی 2.25 سال کے بعد زکوٰۃ دے رہا ہے، سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے۔ جس دن بھی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، مال آپ کے پاس ٹھہرتا ہے، آپ اس کی ڈیٹ لکھیں، پورا سال گزرنے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں، وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی، آپ نے فرمایا سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ یہ ترغیب ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ ان کی مثال اور ہماری مثال دونوں کو آمنے سامنے کیجیے۔ ہم سال گزرنے کے بعد بھی ہیلا اور بہانہ تراش دیں، مولوی صاحب ہم تو اپنے ملازم کی تنخواہ اس میں سے دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا رجحان ہے، ملازم ہم نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں، ملازم کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ دینے سے پہلے سوچیے کیا ان 8 میں سے کوئی موجود تو نہیں؟
اگر وہ 8 بالفرض موجود نہ ہو تو 9ویں کو تب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان 8 میں سے کوئی بھی موجود ہے تو ہم کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ملازموں کو عام طور پر، اور دوسرا اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی سیزن ہے رمضان کا، اس سے پہلے ہم لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، اس کا حساب لگائیں گے اور اس میں سے لوگوں کو راشن خرید کر دے دیں گے۔ نصاب زکوٰۃ میں یہ کہیں بھی شرط داخل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا راشن خرید کر دیں۔ اور زکوٰۃ کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہر شخص کو 500 روپیہ دے، آج وہ اس کے دروازے پر، کل کسی اور کے دروازے پر، پرسوں کسی اور کے دروازے پر۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مرد مومن کو دیجیے جو کمزور ہے، معاشی طور پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ اچھے طریقے سے دے، اللہ اس کو اور توفیق دے، وہ اپنے کام میں محنت کرے تو آئندہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بنے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہم ایسا کرتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اور ایک یہاں یہ بھی مسئلہ ہے جو لینے والوں کی طرف سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال لینا میرا حق ہے، مجھے جیسے کیسے بھی سفارش کروانی پڑے اور غلط طریقے سے بھی لینا پڑے میں لے لوں۔ یا یہ تصور ہے ہی نہیں کہ میرا حق ہے، بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، بالکل نہیں۔ اور جہاں بنتا ہے وہاں ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں سے مجھے کچھ مفاد ہے یا نہیں، منہ رکھتے ہیں۔ اس جگہوں پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کی سفارش پر، حالانکہ اللہ سے بڑی کسی کی سفارش نہیں ہے۔ اللہ نے 8 مساری بیان فرمائے، سب سے پہلے فقیر لوگ، اور فقیروں میں یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں دینی چاہیے، ان کا تو روزانہ کا کام ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ امیر ہو، یہ پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ فقیر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص جو کبھی مجبوری کے تحت اگر اس کو ضرورت پڑی ہے، اس نے کچھ مانگا، آپ کو سمجھ آ گئی اس نے اللہ کے لیے مانگا ہے تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ کمزور آدمی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی۔ دوسرے نمبر پر مسکین جو ضرورت مند بھی ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اس پر ہماری بہت کم توجہ ہے۔ مانگنے والے تو دروازہ ہی نہیں چھوڑتے، وہ صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو صبح، ایک کے کہنے سے نہیں دوسرا آدمی لے کر آ جائیں گے۔ مانگنے والوں کی عادت ہے۔ مساکین وہ آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے دار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خود دیکھنا ہے میرا پڑوس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو سفید پوش ہے، جو کسی سے مانگتا بھی نہیں، آیا اس کو زکوٰۃ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر اس کی ضرورت ہے اس کو خود وہاں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھ لیجیے اور اس کو زکوٰۃ دیجیے، یہ اس کا دوسرے نمبر پر آ ہے۔ اور اس کے بعد عاملین جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، یہ ان کا بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد تعریف قلب، کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ خرچ کرے جو اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو اس کو ترغیب ہو اور وہ اسلام کی طرف آ جائے، گردنیں آزاد کروائیں۔ اور کسی مقروض شخص پر زکوٰۃ کو لگائیے، اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ مسافر، فرض کوئی شخص دور سے کہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی ضروریات کی زندگی نہیں ہے، اگرچہ بظاہر وہ شکل سے لگ رہا ہے بڑا امیر آدمی ہے تو آپ اس پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مساجد پر زکوٰۃ کسی بھی صورت نہیں لگتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے، مساجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ ادارے، وہ ٹرسٹ، وہ ہاسپٹل جہاں ہر شخص کا علاج ہو رہا ہے فری میں، وہاں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ مسکینوں، فقیروں اور غریبوں کا حق ہے، وہاں امیر آدمی کا کوئی حق نہیں ہے زکوٰۃ میں۔ جہاں پر بھی ایسے ٹرسٹ ہے زکوٰۃ کے ذریعے چلتے ہیں وہاں غریبوں کا علاج بہت کم ہوتا ہے، امیروں کا زیادہ ہوتا ہے، سفارشی لوگوں کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ٹرسٹ جتنے بھی ہیں ان میں پیسہ خرچ زکوٰۃ کا نہیں کرنا چاہیے، آپ ویسے پیسہ خرچ کریں، ویسے اللہ کے راستے میں مال دیں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ اہل بیت کو بالکل نہیں لگتی، جو اہل بیت ہے ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔
ان کو زکوٰۃ کیا عام صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اور میری آل پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، جب آپ نے صحابہ کو عاملین بنا کر بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ ساتھ جا رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور وہاں زکوٰۃ لینے والوں میں جانے سے بھی منع کر دیا کہ تو ہمارا غلام ہے، تیری نسبت ہمارے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے ہم تجھے منع کرتے کہ تو زکوٰۃ لینے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ہم کس کیٹیگری پر کھڑے ہیں، کون سا زاویہ سوچ کر کام کر رہے ہیں۔ اعتراضات نہیں ہیں، جن کا حق ہے ان کو دیجیے اور احسن طریقے سے دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پوری زندگی زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا نصاب اس میں چلیں۔ عام طور پر سونا جو ہے 7.5 تولے، اس میں کچھ تطبیقیں یہ ہیں جو آپ نے پہننے کے لیے رکھا ہوا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس میں سے زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں سے زکوٰۃ تو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی جیسے جہنم کے 2 آگ والے 2 کنگن تو نے پہن رکھے۔ پہننے اور نہ پہننے کے کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں۔ نصاب کو کوئی بھی مال پہنچتا ہے اور سال گزرنے تک، سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی مفتی آپ کو فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آپ سے پہلے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کی ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں، چاندی 52 تولے پر، جب 52 تولے ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور 1 سال بھی گزر جائے۔ اور عام پیسوں کا بھی، سونا چاندی تو عام پیسے مارکیٹ میں استعمال نہیں ہوتی، پیسہ ہوتا ہے، تو پیسے میں علماء کا راجح قول یہی ہے کہ چاندی کے برابر 52 تولے چاندی کی جو مارکیٹ میں ویلیو ہے، اس کے جو پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں اور سال گزر جائے، اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور سونے کا بھی بعض نے کہا کہ وہ سونے کو دیکھا جائے، لیکن یہاں اگر چاندی کو دیکھا جائے گا تو غرباء اور مساکین کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سونے کے اگر پیسے نکالیں گے 7.5 تولے تو وہ بہت زیادہ 15-20 لاکھ کے قریب بن جائے گی، اور اگر 52 تولے چاندی ہے وہ 70-80 ہزار کے قریب بن جائے گی، تو اس میں غرباء کا جو ہے وہ فائدہ ہے، کیونکہ قریب کو دیکھا جاتا ہے۔ اور عام طور پر ایک غلطی یہ بھی ہے کہ کسی کے مال سے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کسی کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں، کہ کسی کے پیسے ہاتھ لگ گئے ہیں تو ہم اس کو تقویٰ دلا رہے ہوتے ہیں، بھائی میں تیرے پیسوں میں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اس کے پیسوں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں جب میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے وہ مال میرا اپنا ہو، پھر اس پر سال گزر جائے پھر میں زکوٰۃ دوں۔ یہ بھی معاشرے میں ایک رجحان آج کل چل رہا ہے کہ کسی سے پیسے قرض لیے ہیں 2-4 لاکھ روپے، اور سال کے بعد کہتے ہیں میں تیرے پیسوں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور مال تجارت وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پلاٹی کی شکل میں ہے، وہ کپڑوں کی شکل میں ہے، وہ جانوروں کی شکل میں ہے، جو مال تجارت ہے اور ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے، اس کا سال گزرنے کے بعد اس میں سے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب آخری یہاں یہ سوال ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو پیسے قرض پر ہم نے دیے ہوئے ہیں، جہاں ہم کاروبار کر رہے ہیں وہاں سے میں نے بھی قرض لیا اور آپ بھی لیتے ہیں، لین دین ہوتا رہتا ہے۔ اگر کہیں پر آپ نے قرض دیا اور وہاں سے ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر آپ توقف کریں، ٹھہر کریں، جب آپ کو مل جائے آپ پھر اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کو امید ہے کہ مجھے آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا تو آپ سارے مال کو جمع کر کے اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مال کو جمع بھی نہ کرو اور الگ الگ بھی نہ کرو، مال کو جمع بھی نہ کرو اور الگ الگ بھی نہ کرو۔ اب اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، بعض دفعہ ہمارا مال جو ہے گھر میں گھر ایک ہی ہے، خاوند کے پاس بھی پیسے ہیں، بیوی کے پاس بھی پیسے ہیں، جب سال نصاب کو پہنچنے والا ہوتا ہے تو خاوند کیا کرتا ہے، اس میں سے آدھے پیسے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، یہ میں نے تجھے تحفہ دے دیا۔ اب جب اس کا مال جو سال میں قریب پہنچا وہ کہتی میں تجھے تحفہ دے دیا، زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا ہے۔ اور بعض دفعہ پیسے کو جمع کر لیتے ہیں کہ چلے ہم دونوں ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، اس میں سے ہمیں جہاں 10,000 دینا پڑے گا اس میں سے ہم 5,000 دے کر جان چھڑوا لیں۔ اسلام اس بات سے منع کرتے ہیں۔
جو جس کی چیز ہے وہ اپنے پاس رکھے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دے، اگر نہیں پہنچی تو وہ زکوٰۃ نہ دے، ویسے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔